جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے 1900 قبل مسیح کے لگ بھگ پور سے ہجرت کی تھی۔ ان کے ساتھ چند ابرامنیوں پر مشتمل ایک گروہ تھا۔ اس ہجرت کے تقریباً 900 سال بعد ان چند عبرانیوں نے ایک مکمل قوم کی حیثیت اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم مصر سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر ارض موعود یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی تھی۔ ایک طویل عرصہ کی بادہ پیمائی کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک جانشین حضرت یوشع کی قیادت میں فلسطین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر طالوت اور حضرت داؤد کے عہد میں ایک زبردست اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سلطنت نے حضرت سلیمان کے زمانے میں بے حد عروج حاصل کیا۔ حضرت سلیمان علم و حکمت اور فہم و فراست میں یکتا زمانہ تھے۔ انہیں اقتدار بھی ایسا عطا ہوا تھا کہ ان کے بعد بنی اسرائیل میں پھر کسی کو میسر نہیں آ سکا۔ ہوا، وحوش و طیور اور جن و انس سب ان کے تابع فرمان تھے۔ عدل و انصاف قائم کرنے میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ بقول مورخین وہ حضرت داؤد کی وفات کے بعد 13 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ بعض مورخین تخت نشینی کے وقت آپ کی عمر 22 سال بتاتے ہیں اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ اسلامی ماخذوں میں مختلف اشاروں کے مطابق سلیمان بے تحاشا امیر اور عقل مند اسرائیل کا بادشاہ تھا اور داؤد کا بیٹا تھا۔ سلیمان کی بادشاہت کا دور مختلف روایات کے مطابق 970 قبل مسیح سے 931 قبل مسیح تھا۔ بائبلی داستان کے مطابق سلیمان یروشلم میں پیدا ہوا تھا اور سلیمان کی اکلوتی سوتیلی بہن بھی تھی جس کا نام تمر تھا۔ سما اور سباب اور ناتھن اور سلیمان یہ چاروں امائیل کی بیٹی بتسو کے وطن سے یروشلم میں پیدا ہوئے تھے۔ ان اسرائیلی روایات کے مطابق جب داؤد بادشاہ بوڑھا اور کونسال ہوا اور وہ اسے کپڑے اڑاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا، یعنی داؤد اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ وہ بادشاہت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، تو اس دوران میں ادنیا نے اپنے آپ کو خود ہی نیا بادشاہ قرار دے دیا، مگر بتسو اور ناتھن نبی نے داؤد کو قائل کر کے سلیمان کو بادشاہ بنوایا۔ سلیمان اپنے دوسرے بھائیوں سے کم عمر ہونے کے باوجود بادشاہ بن گیا کیونکہ وہ بے تحاشا عقل مند تھا۔ اس طرح سلیمان کے پاس اسرائیل کی سلطنت آ گئی تھی۔ حکمت و دانائی میں سلیمان اپنے زمانے میں یکتا تھے۔ بائبل کی کتاب سلاطین اول کے مطابق ایک مرتبہ سلیمان نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند اسے حکمت و دانائی عطا فرمائے، تو جب سلیمان سویا خداوند نے اسے خود بشارت دی اور دانائی عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ خداوند اس سے اس لیے خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے نہ اپنی لمبی عمر کی دعا مانگی اور نہ ہی اپنے دشمنوں کے خاتمے کی، بلکہ اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے حکمت و دانائی مانگی۔ کتاب سلاطین اول باب سوم آیت 16 سے 28 میں حضرت سلیمان کی دانائی کا ایک بہت مشہور واقعہ درج ہے، جس میں 2 عورتیں ایک ہی بچہ کو اپنا بیٹا بتا رہی تھیں۔ ایسے میں سلیمان نے ایک فیصلہ سنا کر تاریخ رقم کر دی۔ واقعے کے مطابق اس وقت 2 عورتیں جو قصبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی۔ پھر ایک رات اس عورت کا بچہ مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی اور جس وقت میں سوئی ہوئی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہاں ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی۔ تب بادشاہ نے ایک تلوار لانے کا حکم دیا
پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی، سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے اور اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا ہو، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے جو کہتی ہے کہ اسے نہ مارو۔ عبرانی بائبل کے مطابق سلیمان کی 700 شاہی خاندان کی بیویاں تھیں اور اس کے علاوہ 300 حرمیں تھیں۔ کتاب سلاطین اول کے مطابق اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موآبی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ بادشاہ سلیمان سے ملنے کے لیے سبا کی ملکہ بلقیس کا دورہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب ملکہ سبا نے سلیمان کی دانائی و امیری کے قصے سنے تو ملکہ سبا نے سلیمان سے ملنا چاہا۔ کتاب سلاطین اول کے مطابق ملکہ سلیمان سے ملنے گئی اور اسے بدلے میں قیمتی تحائف دیے، اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا اور مصالحے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر پیش کیے، اور جیسے مصالحے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ قرآن مجید میں بھی اس ملکہ کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، جس کے مطابق ملکہ بلقیس نے سلیمان کی حکمت و دانش مندی کی شہرت کو جانچنے کے لیے ہدیے روانہ کیے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک درباری شخص کے علم کے ذریعے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں اپنے دربار میں منگوا کر ملکہ کو مبہوت کر دیا تھا۔ اسلامی واقعات کے برعکس بابل میں کچھ غیر یقینی واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں کتاب سلاطین اول کے مطابق سلیمان نے غیر ملکی عورتوں سے شادی کی۔ ان عورتوں نے اسے خداوند سے دور کر دیا۔ اس سبب سے خدا نے سلیمان کو کہا، چونکہ تم سے یہ فعل ہوا ہے اور تم نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا تھا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا۔ جب سلیمان قریب المرگ تھا تو اس کے دشمنوں نے اسے اپنے ساتھ جنگ کرنے پر مجبور کیا، جن میں ادوم کا حداد، ارم زوبا کا رزون اور افرائیم کا یربعام شامل تھے۔ عبرانی بائبل کے مطابق سلیمان متحدہ بادشاہت کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کی موت قدرتی ہوئی تھی اور مرتے وقت اس کی عمر 80 سال کے قریب تھی، جس کے بعد رجعام اس کا جانشین بنا۔ اسرائیل کے قبیلوں میں سے 10 قبیلے رجعام کے خلاف تھے۔ یربعام نے شمال میں مملکت اسرائیل پر حکومت کی اور رجعام نے جنوب میں مملکت یہودا پر حکومت کی۔ اس کے بعد دونوں مملکتیں کبھی یکجا نہیں ہو سکیں۔ اسلام میں سلیمان علیہ السلام کا اعلیٰ پیغمبروں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن میں سلیمان کا بادشاہ کی حیثیت سے سورۃ البقرہ، نمل، سبا اور سورۃ سواد اور الانبیاء میں ذکر آیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح فرمایا، اور ہوا کو سلیمان بادشاہ کے تابع کر دیا تھا، جس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی راہ اور شام کی منزل مہینے بھر کی راہ تھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور کچھ جن اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جاتا تھا تو ہم اسے آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔
اسی طرح سورۃ سعد آیت 35 کے مطابق سلیمان نے کہا اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایعہ نہ ہو، بے شک تو بڑا عنایت کرنے والا ہے۔